سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 16ویں سورہ یعنی سورۃ الحشر کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اچھا، اور اس کا ایک اور نام سورہ بنی نذیر بھی ہے۔ بنی نذیر یعنی یہ سورہ مدینہ کے ایک یہودی قبیلے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی تاریخی واقعے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ بالکل۔ یہ سورہ ایک سیاسی اور فوجی بحران سے شروع ہوتی ہے، لیکن دیکھیں یہ صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں ہے۔ یہ طاقت، غرور، معاشرتی انصاف اور آخر میں اللہ کی معرفت کی بلند ترین چوٹیوں تک کا ایک سفر ہے۔ اس میں 24 آیات ہیں اور یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک بیرونی محاصرہ انسان کے اندرونی قلوں کو فتح کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ کا آغاز کائناتی تسبیح سے ہو رہا ہے، جبکہ موضوع ایک زمینی تنازع ہے۔ یہ جوڑ بہت دلچسپ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بڑے کائناتی کینوس پر ایک چھوٹا سا انسانی ڈرامہ پیش کیا جانے والا ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہ آیت اصل میں بنی نذیر کے واقعے کے لیے ایک تمہید ہے۔ وہ لوگ جو اپنے قلوں اور مادی طاقت پر غرور کرتے تھے، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ حقیقی طاقت اور حکمت کا سرچشمہ وہ کوئی اور ہے۔ صحیح۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیسے شروع ہوا۔ ہوئی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ خود بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ مگر اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ بس اے بصیرت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کسی بیرونی حملے کی بات نہیں لگتی۔ اور پھر فوراً بعد ذکر ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ ان کے اندر لڑی گئی۔ بالکل یہی ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے پاس ایک معاہدے کے تحت دیت کی رقم میں مدد لینے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی سازش کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ آئے۔ یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنے قلعوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن اللہ کا ہتھیار کوئی توپ یا منجنیق نہیں تھا، بلکہ الرعب یعنی خوف تھا۔ یعنی ایک نفسیاتی جنگ؟ جی، ایک ایسی نفسیاتی جنگ تھی جس میں ان کے اپنے دل ہی ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اور پھر یہ آیت یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے تھے۔ یہ تو انتہائی مایوسی کی تصویر ہے۔ یہ صرف جنگی حکمت عملی نہیں لگتی کہ سامان مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ جی نہیں، یہ تو ایک مکمل نفسیاتی شکست کی علامت ہے۔ جیسے جب آپ کا قلعہ ہی آپ کا قید خانہ بن جائے تو آپ اسے خود ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ اندرونی تباہی کا ظاہری مظہر تھا، اور اسی لیے قرآن فوراً کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ یعنی صرف واقعے کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے چھپے ہوئے اصول کو سمجھو کہ مادی قلعے خدا کے غیر مرئی لشکر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی سزا کی وجہ بھی واضح کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ محاصرے کے دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا، درختوں کو کاٹنے کا۔ عام طور پر تو اسلام میں جنگ کے دوران بھی فصلوں اور درختوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت ہے نا؟ جی، اور اسی پر انہوں نے اعتراض بھی کیا، جس کا جواب قرآن نے یوں دیا: ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔
تم لوگوں نے کھجور کے جو قیمتی درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ اچھا، یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی تاکہ ان کی سپلائی لائن کاٹی جائے اور ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ عمل ذاتی انتقام کے لیے نہیں بلکہ فبِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے اذن سے تھا، اور ایک بڑے مقصد یعنی فاسقین کی تذلیل کے لیے تھا۔ تو یہ عمومی اصول سے ایک مخصوص استثناء تھا۔ بالکل۔ تو اس فوجی فتح کے بعد فوری طور پر سب سے بڑا سوال تو مال و اسباب کا کھڑا ہوتا ہے۔ جو کچھ پیچھے رہ گیا اس کا کیا بنے گا؟ یہ اکثر فتوحات کے بعد سب سے بڑا فتنہ بنتا ہے۔ اور قرآن فوراً اسی مسئلے کی طرف آتا ہے اور جنگ سے معیشت کی طرف ایک شاندار رخ بدلتا ہے۔ یہاں فے کا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان کے جسمال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یعنی یہ مال غنیمت نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ جنگ نہیں لڑنی پڑی، یہ فے ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو، اور اس کا اختیار مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور اس مال کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ کیونکہ اصل امتحان تو وسائل کی تقسیم میں ہوتا ہے۔ اگلی آیت اسی کی وضاحت کرتی ہے اور اسلامی معاشی نظام کا ایک بنیادی ستون قائم کرتی ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے ان بستی والوں سے جو مال اپنے رسول کو دیا ہے وہ اللہ، رسول، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف تمہارے امیروں میں ہی نہ گھومتی رہے۔ واہ، یہ تو 1400 سال پہلے ایک ایسا معاشی ماڈل دیا جا رہا ہے جو آج بھی جدید لگتا ہے۔ جی، یہ تو دولت کی گردش کو یقینی بنانے اور معاشرے میں معاشی توازن قائم رکھنے کا ایک واضح فارمولہ ہے۔ یہ محض خیرات نہیں، یہ ایک معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور اسی آیت میں ایک ابدی اصول بھی دے دیا گیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہ صرف مال کی تقسیم تک محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حتمی قرار دیتا ہے۔ اس معاشی قانون کے بعد قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نظام کے حقیقی ستون ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار۔ پہلے مہاجرین، للفقراء المہاجرین اولئک هم الصادقون، یہ مال ان فقیر مہاجرین کے لیے ہے، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان کی 3 صفات بیان ہوئیں: اخلاص یعنی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، جہاد یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بنے، اور صدق، اللہ نے خود انہیں سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور پھر انصار، جنہوں نے ان مہاجروں کو خوش آمدید کہا، ان کی قربانی کا ذکر تو ہمیشہ ہی بہت متاثر کن لگتا ہے۔ قرآن نے اس قربانی کو امر کر دیا، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ لوگ جو دارالہجرہ اور ایمان میں ان سے پہلے سے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خود ضرورت مند ہونے کے باوجود انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار، یہ صرف مال بانٹنا نہیں، یہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد ہے جو صرف حقوق پر نہیں بلکہ محبت اور قربانی پر قائم ہو۔ جی، وہ پھر کامیابی کا فارمولہ بھی بتا دیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ کامیابی کا تعلق مال جمع کرنے سے نہیں بلکہ نفس کے لالچ سے بچ جانے میں ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی جب ایک بھوکا مہمان حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آیا۔ گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا تھا۔ انہوں نے بچوں کو سلا دیا اور اپنا کھانا مہمان کو پیش کر دیا۔ یہ ہے ایثار کی عملی مثال۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بعد میں آئے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھنا۔ یعنی ایک مثالی معاشرے کی 3 نسلیں، قربانی دینے والے مہاجرین، ان کی مدد کرنے والے انصار، اور ان کے لیے دعا کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے بعد کے لوگ۔ لیکن ہر معاشرے میں ایک منفی عنصر بھی ہوتا ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ جی، اور قرآن ان کے کردار کو پوری طرح بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے بنی نذیر سے پس پردہ اتحاد کیا تھا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا لئن اخرجتم لنخرجن معکم وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ تو کھوکھلے وعدے ہیں۔ ان کی نفسیات کیا ہے؟ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کی بزدلی اور اندرونی تضاد کو واضح کرتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یعنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ شاندار آیت، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، تم انہیں متحد سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ لائن تو آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ یہ ہر اس گروہ کی بہترین تعریف ہے جو کسی مشترکہ مقصد کے بجائے صرف مشترکہ دشمنی کی بنیاد پر اکٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بیرونی دباؤ ہٹتا ہے وہ بکھر جاتے ہیں، کیونکہ اندر سے ان کے دل وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اور پھر قرآن ان کی مثال شیطان سے دیتا ہے۔ یہ مثال بہت گہری ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اچھا۔ مفسرین یہاں بنی اسرائیل کے عابد برسیسا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جسے شیطان نے ورغلا کر پہلے گناہ، پھر قتل اور آخر میں کفر کروایا، اور جب سزا کا وقت آیا تو شیطان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جی، صاف کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ منافقین کا کردار بالکل یہی ہے، وہ اکساتے ہیں لیکن مصیبت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان تاریخی اور نفسیاتی تجزیوں کے بعد اب سورہ کا رخ کس طرف مڑتا ہے؟ اب سورہ کا رخ ہر ایمان والے کی طرف ہوتا ہے۔ اب بات تاریخ کی نہیں، حال اور مستقبل کی ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو تقوی اور خود احتسابی کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو اس سورہ کے گہرے ترین تصورات میں سے ایک ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ خود فراموشی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ ایک بہت ہی گہرا تصور ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ انسان خود کو کیسے بھول سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت جدید اسمارٹ فون یہ بھول جائے کہ اس کے اندر ایک بیٹری ہے اور اس کا مقصد رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس میں بہترین ایپس ہو سکتی ہیں، خواہشات، صلاحیتیں، عزائم، لیکن اگر اسے اپنے پاور سورس اور اپنے بنیادی مقصد کا ہی علم نہ ہو تو وہ محض شیشے اور دھات کا ایک بے جان ٹکڑا ہے۔ اللہ کو بھولنا انسان کو اپنی حقیقت بھلا دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کیوں بنایا گیا، اس کی اصل قدر کیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔
وہ صرف اپنی حیوانی خواہشات میں جیتا ہے اور اپنی روحانی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی حقیقی خود فراموشی ہے۔ اور اس گہری نیند سے جگانے کے لیے قرآن اگلی آیت میں ایک زبردست جھٹکا دیتا ہے۔ جی، ایک ایسی مثال جو دل دہلا دے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکتے اور پھٹتے ہوئے دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی یہ کلام اتنا وزنی، اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ جیسی ٹھوس چیز بھی اس کا بوجھ نہ سہ پاتی۔ لیکن انسان کا دل، وہ اسے سنتا ہے اور بعض اوقات اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ یہی غور و فکر کی دعوت ہے، اور اس غور و فکر کا مرکز کون ہے؟ وہ ذات جس نے یہ کلام نازل کیا۔ اب ہم سورہ کے عروج پر پہنچتے ہیں، آخری 3 آیات جو اللہ کے اسماء و صفات کا ایک خزانہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد صفات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا ایک مکمل تعارف پیش کرتا ہے۔ جی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست اور کبریائی والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ان ناموں کی ترتیب بھی بہت دلچسپ ہے۔ العزیزو غالب کے فوراً بعد الجبار زبردست، درست کرنے والا، اور المتکبر بڑائی والا کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طاقت محض بروٹ فورس نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ وہ طاقت ہے جو نظام کو درست کرتی ہے، اور یہ وہ بڑائی ہے جو حق ہے، بنی نذیر کے جھوٹے تکبر کے برعکس۔ اور پھر تخلیق کی صفات، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا اور صورت بنانے والا ہے۔ اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ایک منٹ، جی، سورہ کا آغاز جس آیت سے ہوا تھا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل دائرہ ہے جو تسبیح سے شروع ہو کر تسبیح پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے۔ ایک تاریخی واقعے سے بات شروع ہوئی، پھر معاشرے کے معاشی اور سماجی اصول بیان ہوئے، منافقت کی نفسیات کو کھولا گیا، اور آخر میں بات کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ختم ہوئی۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت قلعوں میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ اصل دولت مال جمع کرنے میں نہیں، نفس کے بخل سے بچنے میں ہے۔ اور اصل پہچان خود کو جاننے میں ہے، جو خدا کو پہچاننے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے خود کو الخالق، تخلیق کرنے والا، الباری، منصوبہ ساز یا عدم سے وجود میں لانے والا، اور المصور، صورت دینے والا کہا ہے۔ یہ تخلیق کے 3 مراحل ہیں۔ اگر ایک انسان ان 3 صفات کو اپنی زندگی پر لاگو کرے کہ میں بھی کچھ نیا تخلیق کر سکتی ہوں، اس کی منصوبہ بندی کر سکتی ہوں اور اسے ایک خوبصورت شکل دے سکتی ہوں، تو اس کے اپنی صلاحیتوں اور زندگی میں اپنے مقصد کے بارے میں سوچنے کا انداز کیسے بدل سکتا ہے؟